ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کروں گا اس بات۔ اچھا، اب جس وقت یہ گفتگو ہوئی نا تو شیطان کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے کہا بھئی یہ تو میں نے تو ابن آدم کا وعدہ کیا تھا کہ میں تو اس کو بہکاؤں گا، اور یہاں رب کی رضا کے لیے بیٹے ذبح ہو رہے ہیں، لہذا میرا مشن تو خراب ہو گیا۔ فوراً سب سے پہلے گیا حضرت ہاجرہ کے پاس، جا کے کہنے لگا کہ جی آپ بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوست کی ملاقات کے لیے لے کر گئے یہیں پہ۔ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے۔ تو آپ کی جو والدہ تھیں، آپ فرمانے لگیں اچھا اگر ذبح کرنا ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ باپ کبھی بیٹے کو ذبح نہیں کرتا۔ تو شیطان نے کہا کہ ہاں، ذبح کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حکم اللہ کا ہے۔ اب جب یہ سنا کہ حکم اللہ کا ہے تو سیدہ ہاجرہ فرماتی ہیں یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، یہ ایک اسماعیل ہے، اگر اس کی جگہ کروڑوں اسماعیل بھی ہوتے تو میں رب کی راستے پہ قربان کر دیتی، یہ تو ایک اسماعیل ہے۔ اب وہاں سے وہ ختم ہو گیا معاملہ، اس کو پتا چل گیا کہ یہاں پہ تو میرا کام نہیں بن سکتا۔ فوراً اسماعیل علیہ السلام کے پاس، باپ آپ کا باپ ذبح کر رہا ہے آپ کو، تو آپ نے کہا اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، میں تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، بھئی وحی کے لیے تو جبریل آتے ہیں، آپ کو تو صرف خواب آیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، تو آپ اس بات پہ، اس خواب کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مردود، یہ میرے رب کا حکم ہے، لہذا میں ایسے ہی کروں گا۔ ایک پتھر اٹھایا اور اس کو مار دیا۔ اچھا، اب جس وقت یہ پتھر اٹھایا اور اٹھا کے مارا نا تو رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے فرمایا قیامت تک کے لیے جو بھی حج کرنے جائے گا وہ ایسے ہی کرے گا۔ آپ انداز دیکھیں اسلام کا، اسلوب دیکھیں، فلسفہ دیکھیں اسلام کا۔ اور بھائی پتھر مارنا بھی عبادت ہو سکتی ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، روڑے مارے جا رہے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اور پوچھا گیا تو رب نے فرمایا کہ ہاں یہ عبادت ہے، اس لیے کہ میری رضا پہ پتھر مارے گئے، اگر میری رضا نہ ہو تو سجدے بھی کسی کام کے نہیں، اور اگر میری رضا ہو تو پھر پتھر بھی مارے جائیں تو وہ بھی عبادت اکاؤنٹ ہو۔ اور صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو ہم جمرات کرتے ہیں، کنکریاں مارتے ہیں شیطان، اس پر بھی اجر ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس کا اجر کل تمہیں روز قیامت میزان عمل پہ پتا چلے گا، وہاں تمہیں پتا چلے گا کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ تو بھئی دیکھیں یہ ادا ہے، انبیاء کی ادائیں یہ شریعت ہیں۔ پتھر مارے جا رہے ہیں، عبادت کون مارے گا جی؟ حاجی مارے گا، حاجی مار رہا ہے جی، کتنے دن مار رہا؟ 3 دن جی، پتھر مارے جائیں گے اور یہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام، انبیاء کی ادائیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دوڑ لگ رہی ہے، چل رہے ہیں وہاں پہ، عبادت ہو رہی ہے۔ بھئی چلتے تو ہم یہاں پہ بھی ہیں، کہا نہیں، اوتھے میری بندی چلی تھی، وہاں وہ میرے حکم پر وہ ادا، وہ اس کی مجھے پسند آ گئی، لہٰذا قیامت تک کے لیے سارے وہاں پہ چلیں، یہ ادا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نظر آیا اور انہوں نے پتھر مارے، قیامت تک کے لیے کسی حاجی کو شیطان نظر نہیں آتا، اس کے باوجود بھی پتھر مارے جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ میرے نبی کی ادا ہے، لہذا یہ کرنا پڑے گا۔